أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون. چند حاشیے لکھواتا ہوں، وہ پہلے لکھ لیں، پھر میں سورت کا ربط، خلاصہ، دعویٰ وغیرہ بیان کروں گا۔ ایک تو لکھنا ہے اوپر حاشیے پر امور ثلاثہ عذاب سے بچانے والے۔ نمبر 1، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، نماز قائم کرو۔ دوسرا لکھنا ہے الذین هم فی صلاتہم۔ صلاۃ سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1، مراد عبادت۔ نمبر 2، سابقہ شرع والی نماز، پچھلی شریعتوں والی سابقہ شرع والی نماز۔ آگے لفظ ہے خاشعون۔ خاشعون کا مطلب لکھ لیں، خشوع دل کی صفت ہے، خوف و ہیبت سے ساکن اور پست ہونا۔ اعضاء اس کے تابع ہیں۔ نقصان دہ ہوں۔ نمبر 2، غیر نقصان دہ۔ اس کے نیچے ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ اس کے سامنے حاشیے پر عنوان لکھ لیں متع، متع۔ نمبر 1، اس میں وراثت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، اولاد خامد کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، نکاح کی مدت کے بعد بغیر طلاق عورت فارغ۔ نمبر 4، بغیر عدت گزارے آگے نکاح کر سکتی ہے۔ نوٹ، نکاح میں یہ 4 باتیں نہیں۔ لکیر لگائے، گویا مریضوں کی پہلی جماعت جو اس شفا خانہ سے شفا یاب ہو کر نکلی،
طبیب حکیم کو کہتے ہیں، طبیب کے کمال کا بھی اشارہ ہو گیا۔ پھر یہ جماعت دعوت حق کی صداقت کی دلیل بن گئی۔ ایک اور جملہ چھوٹا سا ہے تو عربی میں، لیکن میں اردو میں آپ کو لکھواتا ہوں۔ پہلی جو آیات تھیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، خاشعون کا ایک بقول حسن بصری رحمت اللہ، بڑے عظیم تابعی ہیں یہ، بقول حسن بصری رحمت اللہ علیہ، جو لوگ سوائے تکبیر اولیٰ کے رفع یدین نہیں کرتے، بریکٹ میں حوالہ لکھ لے، بحر العلوم سمرقندی صفحہ 408۔ اگلے صفحے پر آئیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، حاشیے پر لکھیں سورت میں 3 انداز ہیں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو دیکھ، سورت میں 3 انداز ہیں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو دیکھ۔ نمبر 2، آفاق پر نظر کر۔ نمبر 3، گزشتہ قوموں کی سرگزشت پڑھ۔ سورت کا نام ہے المومنون، اسمی ربط میں نے لکھا۔ سورت الحج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا لوگوں میں حج کا اعلان کریں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ یہاں المومنون کی ابتدا میں حج پر آنے والوں کے اوصاف بیان کیے گئے، قد افلح المومنون۔ وہاں تحریمات غیر اللہ اور نیازات غیر اللہ سے روکا، اپنی طرف سے چیزیں حرام نہ کرو اور غیر کے نام کی نظر و نیاز نہ مانو۔ یہاں ترقی ہے کہ وہ رکنے کے بجائے شرک کی نئی نئی رسمیں کھول رہے ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ، آ رہی یہ بات۔ سورت کا خلاصہ سن لیں، 2 حصے ہیں، ایک ابتدا سے لے کر آیت نمبر 70 تک۔ اس میں امور ثلاثہ ہیں لدفع العذاب، توحید پر 3 عقلی دلائل ہیں، پھر 6 نقلی دلائل ہیں۔ دوسرا حصہ آیت نمبر 71 سے آخر تک ہے، اس میں نفی شرک اعتقادی پر 4 عقلی دلائل، ایک تفصیلی 3 اعترافی، پھر زجرات، تخویفات، تبشیرات، طریقہ تبلیغ، آخر میں سورت کا خلاصہ۔ سورت کا دعویٰ لکھ لیں، اثبات توحید، نفی شرک اعتقادی و فعلی۔ سورت کے امتیازات میں نے 16 لکھے ہیں، میں آپ کو 5 سنا دیتا ہوں۔ ہم نے رسولوں کو لگاتار بھیجا، تترا
یہ انداز اس صورت میں ہے، ربوہ کا ذکر اس صورت میں ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، یہ مضمون اس صورت میں ہے، مرتے وقت انسان مہلت مانگے گا، یہ مضمون اس صورت میں ہے، اللہ جہنمیوں کو دھتکارے گا، اخسؤوا فیہا، میرے ساتھ بات مت کرو، یہ مضمون اس صورت میں ہے۔ صورت آسان ہے، کوئی مشکل بات ہوئی تو حل کریں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح پر لکھا ہے حصہ اول سورت، بشارت، قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے ایماندار۔ شاہ صاحب نے معنی کیا کام نکال گئے، کام بن گیا مومنہ دا۔ اور عربی میں فلاح کس کو کہتے ہیں؟ ادرکوا ما طلبوا ونجوا ما منہ ہربوا، جو چیزیں پانے کی تھیں ان کو پا لیا اور جو چیزیں بچنے کی تھیں ان سے بچ گئے، کامیاب ہو گئے ایماندار۔ کون ایماندار؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، امر اول چند امور آئیں گے، چند باتیں، وہ جو اپنی نماز میں خاشعون عاجزی کرنے والے ہیں۔ نماز کے اوپر لکھا ہے خواہ فرضی خواہ نفلی، تو اب سوال یہ ہوا کہ یہ تو مکی صورت ہے، مکہ میں تو نماز ابھی آئی نہیں تھی، تو میں نے عرض کیا ایک قول کہ عبادت مراد ہے، آپ کو لکھوا دیا، عبادت میں عاجزی کرنے والے، اور یا سابقہ شرع کی نماز مراد ہے، پچھلی شریعتوں والی نماز۔ خاشعون عاجزی کرنے والے ہیں، میں نے جملہ لکھوایا خشوع دل کی صفت ہے، خوف و ہیبت سے ساکن اور پست ہونا، اور اعضاء اس کے تابع ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا بھی ایک میں نے آپ کو حاشیہ لکھوا دیا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں هم الذین لا يرفعون الایدی فی الصلاۃ الا فی التکبیرۃ الاولی، بحر العلوم سمرقندی صفحہ 408۔ میں نے اردو میں آپ کو جملہ لکھوا دیا، خاشعون کا کیا مطلب ہے؟ جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے، یعنی تکبیر اولیٰ کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو صرف تکبیر اولیٰ میں، اس کے علاوہ وہ رفع یدین نہیں کرتے۔ حضرت حسن بصری بہت عظیم الشان تابعی ہیں، انہوں نے یہ معنی کیا۔ دوسرا امر والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بے فائدہ بات سے موڑنے والے ہیں۔ اللہ بے فائدہ کیا ہے؟ الشرک۔ حضرت ابن عباس نے معنی کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خازن کا حوالہ، شرک اعتقادی نہیں کرتے۔ تین امور ہیں عذاب سے بچنے کے لیے، شرک نہ کرو، ظلم نہ کرو، نماز کی پابندی کرو۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو واسطے زکوٰۃ کے فاعلون کرنے والے ہیں کام۔ ورنہ مکی صورتوں میں زکوٰۃ آ جائے تو مراد زکوٰۃ النفس ہوتی ہے، کچھ آپ کے ذہن میں ہوگا، اس لیے نیچے لکھا ہوا ہے زکوٰۃ النفس، آگے واو لکھو وَتَطْهِيرُهَا عَنِ الرَّذَائِلِ، واو رہ گئی، زکوٰۃ النفس وَتَطْهِيرُهَا عَنِ الرَّذَائِلِ، گندی گندی عادتوں سے اس کو پاک کرنا نفس کو۔ شرک افعال ہی نہیں کرتے، شرک فعلی سے بچنے والے ہیں۔ ون نمبر 2 آپ کے پاس حاشیے لکھے ہوئے، ایک اور دو کو ذرا دیکھ لیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یعنی جو لوگ شرک فی تصرف اور شرک فعلی نہیں کرتے بلکہ یؤدون زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یؤدون نہیں آیا، لفظ آیا ہے فاعلون، کرتے ہیں۔ نیز یہ صورت مکی ہے اور مکہ میں زکوٰۃ فرض نہیں کی گئی تھی، اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ زکوٰۃ مکہ میں فرض ہوئی تھی یا نہ، اس لیے ایسے مقام میں شرک مراد لیتے ہیں، دل کو پاک کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، یہ قسم اول آ گئی ظلم کی، یعنی زنا کرنا۔ امر ثالث، اس کے آگے لفظ لکھ لیں ذرا، تسلی نہیں ہو رہی میری۔ امر ثالث جہاں لکھا ہوا ہے نا ظلم نہیں کرتے، یہ لفظ لکھ لیں۔ اور لغو پر مولانا تھانوی رحمہ اللہ کا میں نے حاشیہ لکھوایا، لغو غیر مفید بات،
اب وہ نقصان دہ ہے یا نقصان دہ نہیں ہے؟ اب گالی دینا نقصان دہ ہے، غیبت کرنا نقصان دہ ہے، گلہ کرنا نقصان دہ ہے، تہمت لگانا نقصان دہ ہے۔ لازمی بات ہے انسان گناہ گار ہوتا ہے، اور غیر مفید جیسے ہم فضول باتیں کرتے رہتے ہیں یہ بھی لغو میں شامل ہے، جن کا کوئی کسی کا گلہ ہم نہیں کر رہے، غیبت نہیں کر، ویسے گفتگو فضول، تو یہ بھی لغو میں شامل ہے، وہ اس سے بھی بچتے ہیں۔ ایک امر کیا تھا؟ امر اول وہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز کی پابندی۔ نمبر دو کیا تھا؟ شرک سے بچنا۔ نمبر تین امر ظلم سے بچنا۔ اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، مگر اپنی بیویوں پر، بیویاں حلال، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ جو مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ، لونڈیاں حلال، فإنہم غیر ملومین، پس یقیناً وہ نہیں ملامت کیے ہوئے ان دو صورتوں میں۔ فمن ابتغى وراء ذلك، جو بندہ تلاش کرے گا اس کے علاوہ، بیوی یا لونڈی کے علاوہ، فأولئک هم العادون، پر یہی لوگ ہیں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ آگے نہیں چلتے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، تو شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں لیکن بیوی حلال ہے یا لونڈی حلال۔ نیچے لکھا ہے حرمت متع، تو متے والی عورت نہ بیوی میں شامل ہے اور نہ متے والی لونڈی میں شامل ہے، کہ عاریۃ الفرج، آگے بھی لکھ لے لواطت، اور لکھ لے استمناء بالید، مشتزنی جس کو کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئی۔ مولانا یہ مکی صورت ہے، تو مکہ کے اندر متع حلال نہیں تھا، لوگ کہتے ہیں متع مکہ میں حلال تھا، مدینہ میں منع قرار دیا گیا، یہ تو مکی صورت ہے۔ اللہ نے تو یہاں دو باتوں کی اجازت دی ہے، یا بیوی یا لونڈی، تو متے والی جو عورت ہے وہ نہ بیوی ہے نہ وہ لونڈی ہے۔ اب میں نے آپ کو چار باتیں لکھوا دی ہیں متع کے متعلق۔ نمبر ایک، جس عورت کے ساتھ متع کیا گیا، اگر بندہ فوت ہو گیا، مرد، تو عورت وارث نہیں بن سکتی اس کی، نکاح والی عورت تو وارث بنتی ہے خامد فوت ہو جائے۔ نمبر دو، اگر عورت سے متع کیا اس کی اولاد ہو گئی تو وہ اس خامد کی اولاد نہیں سمجھی جائے گی، نکاح میں تو یہ نہیں ہوتا، اس میں تو اولاد خامد کی سمجھی جاتی ہے۔ نمبر تین، ایک عورت کے ساتھ متع کیا، بھائی 1 گھنٹے کے لیے تو میری بیوی ہے، میں مثال دے رہا ہوں، 1 گھنٹے کے، 1 دن کے لیے۔ اب جب 1 دن گزرا، عورت خود بخود فارغ ہے۔ نکاح میں تو ایسے نہیں ہوتا، نکاح میں ایسے ہوتا ہے آدمی نے نکاح کیا، اب ایک تو نکاح میں وقت معین نہیں ہوتا، میں 1 سال والی عورت فارغ ہو گئی، اس کی کوئی عدت نہیں ہے، اور نکاح والی کی تو عدت ہوتی ہے۔ یہ چاروں باتیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو متع ہے یہ اور چیز ہے اور نکاح اور چیز ہے۔ متع حرام ہے، اور مکہ میں بھی متع حلال نہیں تھا، یہ مکی صورت ہے۔ میں انشاءاللہ آپ کو یاد دلاؤں گا سورۃ معارج میں بھی، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، ظلم کی دوسری قسم آ گئی، خیانت، اور وہ جو وہاں سے اپنی امانتوں کے اور اپنے وعدوں کے راعون، نبھانے والے ہیں۔ یہ ظلم سوم بدادی ہے، خیانت بھی نہیں کرتے، وعدوں کو نبھانے والے ہیں، اپنی امانتوں کی اور وعدوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں پر، لکھے فرضی، یحافظون، محافظت کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ان کی۔ نمبر 3 حاشیہ پڑھیں، نماز پر مداومت بھی کرتے ہیں ہمیشہ کی، اور خشوع بھی کرتے ہیں، کیونکہ اس سے الفت اور ربط پیدا ہوتا ہے، اس لیے اس کا 2 مرتبہ ذکر کیا گیا۔ نماز کی پابندی کرو گے تو باقی شریعت کے حکام پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ بشارت، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ تو ہیں وارث، یہی تو ہیں وارث کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو وارث ہوں گے ٹھنڈی چھاؤں گے، ان کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ میں نے جملہ لکھوایا مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا، پیچھے آئیں، کیا لکھوایا کہ مکہ کی آخری صورتوں میں سے ہے، گویا مریضوں کی پہلی جماعت
جو اس شفا خانہ سے شفا یاب ہو کر نکلی. طبیب کے کمال کا بھی اشارہ ہو گیا. پھر یہ جماعت دعوت حق کی صداقت کی دلیل بن گئی. یہ صحابہ کے اوصاف بیان ہو رہے مولانا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. آپ کے بعد حاشیہ لکھو ہے نعم ثلاثہ انسان. 3 نعمتیں: ایجاد موجود کرنا، افنا اس کو فنا کرنا ختم کرنا. نمبر 3 اعادہ والایجاد. البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو. لکھو آدم من سلالۃ من طین، چنی ہوئی مٹی میں سے. سلالہ چنی ہوئی مختلف قسموں کی مٹی لے کر، سرخ، سفید، سیاہ، نرم، سخت، مختلف قسم کی مٹیاں لے کر ان کے خلاصے سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا. نفی شرک فی التصرف کے لیے دلائل عقلیہ کا بیان. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. پھر بنایا ہم نے اس کو، نیچے لکھے نسلہ، اس کی نسل کو، آدم علیہ السلام کی نسل کو بنایا نطفۃ عبارت من نطفۃ. آپ کے بعد لگ لکھا ہوا ہے منصوب بناد الخافض، اے من نطفۃ. بنایا ہم نے اس آدم علیہ السلام کی نسل کو من نطفۃ، پانی کے قطرے سے اس کی نسل کو بنایا. اور وہ نطفہ کہاں تھا؟ فی قرار مکین، بیچ جگہ محفوظ کے، محفوظ جگہ میں. یہ پہلی حالت ہے. نطفہ کے نیچے لکھا ہے نمبر 1 ثم خلقنا النطفۃ علقہ. پھر بنایا ہم نے نطفے کو علقۃ، حالت 2 جمع و خون. فخلقنا العلقہ، پس بنایا ہم نے خون کو مضغۃ، گوشت کی بوٹی. بوٹی بن گئی ہے. یہ تیسری حالت. فخلقنا المضغۃ عظاما. بہت بڑا اشکال ہے، معنی پر غور کیجئے. پس بنایا ہم نے بوٹی کو عظامن، ہڈیاں. چوتھی حالت بوٹی ہڈیاں بنی ہونا. بچے کو اللہ جب بنا رہا ہے تو جو بوٹی ہے، ساری بوٹیاں تو ہڈیاں نہیں بنتی، ساری بوٹیاں ہڈیاں نہیں بنتی. اس لیے نیچے لکھا ہے فخلقنا المضغۃ عظاما. بس بنایا ہم نے بوٹی کو، یعنی بوٹی کے بعد اجزاء کو ہڈیاں بنایا. بوٹی کے کچھ اجزاء کو ہم نے ہڈیاں بنایا، ہاتھ، پاؤں، ناک، کان، یہ وغیرہ. یہ 5ویں حالت فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا. بس چڑھائے ہم نے ہڈیوں پر گوشت. گوشت چڑھ گیا، بچہ تیار ہو گیا، حرکت نہیں کر سکتا. کب کرے گا؟ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. چھٹی حالت، پھر پیدا کی ہم نے اس کو پیدائش اور میں، یعنی روح ڈال دی. یہ 6 حالتیں ہو گئی. مولانا انسان کی زندگی کے 4 ادوار ہیں. میری انگلیوں کو دیکھو. انسان کی زندگی کے 4 دور ہیں. دور، ادوار، دور کی جمع. میری انگلیوں کو دیکھیں، میں خلاصہ سناؤں. ایک ہے رحم کا ذکر بھی ہے. نمبر 3، 2 کو چھوڑ دیں، دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کا اشارہ ہے. تیسرا ہے عالم برزخ، اس کا ذکر بھی ہے. چوتھا ہے عالم آخرت، اس کا بھی ہے. جو دوسرا ہے نا عالم دنیا، اس کا اشارہ ہے. اشارہ پر وہ معلوم ہو رہا ہے. صاف صاف ذکر ان 3 جہانوں کا ہے. اچھا، جو ماں کے رحم میں انسان تھا اس کی 6 حالتیں تھیں. پہلی حالت نطفۃ، انگلی رکھیں، پانی کا قطرہ. دوسری حالت آلہ کا خون. تیسری حالت مضغہ، گوشت. چوتھی حالت عظامن، ہڈیاں. 5ویں حالت لحمہ، اوپر گوشت چڑھا دیا. چھٹی حالت خلقًا آخر، روح ڈال دی. یہ 6 حالتیں ہیں رحم مادر کے اندر. اب عوام کو آپ نے جو جملہ سنانا ہے وہ مجھ سے سن لیں. آیت کو دیکھیں. اللہ نے نطفے کو آلہ کا خون بنایا بغیر مانگنے کے. بندہ مانگ تو نہیں سکتا تھا اس وقت، خود بن رہا ہے اس وقت. میرے جملے غور سے سنیں سارے احباب. بندہ مانگنے کے قابل نہیں، خود بن رہا ہے. ابھی مانگے گا کیا؟ اللہ نے مضغہ، گوشت کی بوٹی بنایا بغیر مانگنے کے. عظامن، اس میں سے ہڈیاں بنائی بغیر مانگنے کے. لحمن، گوشت چڑھایا بچے کے وجود پر بغیر مانگنے کے. خلقًا آخر، روح ڈال دی بغیر مانگنے کے. میں یوں سنایا کرتا ہوں بیانات میں، اللہ نے یہ سارے کام بغیر مانگنے کے کر دیے. اور جب مانگنے کے قابل ہوا، اب نالائق کہتا ہے اللہ میری سنتا نہیں. اب کیا کہتا ہے نالائق؟ سارے کام بغیر مانگنے کے کر دیے. جب مانگنے کے قابل ہوا، مانگنا چاہیے تھا، اب کہتے ہیں اللہ میری سنتا نہیں. دوسری بات، آگے سمرہ دیکھیں. فتبارک اللہ کے نیچے لکھا ہے سمرہ. فتبارک اللہ احسن الخالقین.
اللہ آپ کو توفیق دے گا انشاءاللہ، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے۔ یوں عوام کو سنانا، نطفۃ علاقہ، پانی کے قطرے کو خون بنانے والا اللہ، مضغہ، انگلی تو رکھو مولانا، مضغہ اس کو گوشت کی بوٹی بنانے والا اللہ، عظامن نمبر 4 اس میں سے ہڈیاں بنانے والا اللہ، لحمن ہڈیوں پر گوشت چڑھانے والا اللہ، انشانا و خلقنا آخر اس میں روح ڈالنے والا، سارے کام کرنے والا اللہ۔ تو مانو فتبارک اللہ، برکت دینے والا بھی صرف اللہ۔ اگر یہ سارے کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا تو برکت بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا۔ احسن الخالقین، جو بہت عمدہ ہے تمام کاریگروں کا۔ کیا معنی کیا؟ خالقین تو جمع کا صیغہ ہے، کیا پیدا کرنے والے خالق بہت ہیں نا؟ اسے نیچے لکھا ہوا ہے الموجدین، خالقین کا معنی لکھا ہوا ہے، پڑھو موجدین، ایجاد کرنے والے، اب المقدرین، اندازہ لگانے والے، تیسرا لفظ میں لکھ لو الصانعین، کاریگر۔ تو مانا معدوم کو موجود کرنا، اور اگر انسان کی طرف نسبت ہو تو مانا شکل بنانا، صفحہ 123 کھولیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، درمیان میں آیت ہے انی اخلق لکم من الطین۔ اب دیکھو خلق کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہے، کیا معنی؟ یہ معنی نہیں کرنا زندگی بھر انی اخلق لکم، میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے، نا۔ خلق کی نسبت مخلوق کی طرف ہو، انسان کی طرف ہو تو معنی پیدا کرنے والا نہیں ہوتا۔ اب معنی کیا ہوگا؟ انی اخلق لکم، میں عیسیٰ علیہ السلام شکل بناتا ہوں تمہارے لیے۔ کیا معنی؟ شکل بناتا ہوں، پرندے کی شکل بناتا ہوں، اللہ کی قدرت سے وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اس میں پھونک مارتا ہوں۔ تو خلق کی نسبت اگر انسان کی طرف ہو تو معنی شکل بنانا، اور اللہ کی طرف نسبت ہو تو معدوم کو موجود کرنا۔ ایک چیز نہیں تھی اللہ نے موجود کر دیا، ہم نہیں تھے اللہ نے موجود کر دیا۔ یہ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اب حالت ارحام، یہ تو عالم ارحام کا ذکر ہو چکا، ماں کے پیٹ کا، اس میں 6 حالتیں تھیں۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر یقیناً تم اس کے بعد، بعد ذالک کے نیچے لفظ دنیاوی عمر گزار کر، جلدی کرو، دنیاوی عمر گزار کر، بعد ذالک یہ آخرت کا جہان چوتھا آ گیا۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، دنیاوی عمر گزارنے کے بعد تم مرنے والے ہو اور موت آ گئی، پھر یقیناً تم یوم القیامت تبعثون، قبروں میں زندہ ہو جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْ، معنی کیا ہے میں نے، مولا بلوچستان معنی کیا۔ ثم انکم یوم القیامہ، پھر یقیناً تم قبروں کے اندر تبعثون، زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ جی میں نے نہیں سمجھا، یوم القیامہ کا کیا معنی ہے؟ قبروں کے اندر، موت کے بعد زندہ کب ہونا ہے تم نے؟ یوم القیامہ، کون سے دن؟ مولانا یہ جسم قیامت کے دن زندہ ہوگا۔ یہ قرآن کی کتنی صاف آیت ہے اور کتنے صاف الفاظ ہیں۔ اگر قبر والا پہلے سے زندہ پڑھے تو اللہ پھر قیامت میں زندوں کو زندہ کرے گا، کتنے صاف۔ اچھا اس میں یہ کوئی فرق ہے کہ اس میں مرید مراد ہے اور پیر مراد نہیں؟ یہ کوئی فرق ہے؟ چپ کر گئے ہو، جلدی بتاؤ۔ اچھا یہ کوئی فرق ہے کہ اس میں مقتدی مراد ہے اور مولوی سے مراد نہیں؟ یا اس میں امتی مراد ہے، نبی مراد نہیں؟ یہ تو سب انسانوں کے لیے عام قانون ہے۔
اور یاد رکھنا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً، اللہ نے تمام کے تمام انسانوں کو نطفے سے بنایا، جتنے بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، اور اس جعلناہ نطفۃ، کوئی بھی انسان اس قانون سے باہر نہیں ہے، تمام نطفے کے بنے ہوئے ہیں، چاہے چھوٹا ہے، بڑا ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، نبی ہے، امتی ہے، ولی ہے، کوئی اور اس کا مرید، سارے کے سارے انسان، تمام کے لیے قانون یہی ہے۔ اللہ تمام انسانوں کو بناتا ہے ایسے، پانی، خون، گوشت، ہڈیاں، چمڑا، پھر اندر روح، سب کے لیے قانون ہے، اور یہ بھی سب کے لیے قانون ہے زندگی گزاری لمیتون، سب کے لیے قانون ہے موت کے بعد زندہ، قیامت کے دن تم نے ہونا ہے۔ اور یہ فنا بھی آ گئی، یہ آپ کے پاس لکھا تھا ایجاد اور افنا، فانی کرنا، فنا کرنا۔ اب ثم آسمانوں کے راستے، راہ کے آگے لفظ لکھ لو، اب راہ ہے ہونا تو راستے چاہیے تھا، آسمانوں کے راستے، یوں لکھو یار، آسمانوں کے راستے بنائے ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان، یعنی آسمانوں کے راستے کیوں بنائے؟ نیچے لکھا ہے للملائکۃ والصعود، فرشتوں کے لیے، اعمال کے چڑھنے کے لیے، وما كنا عن الخلق غافلین، نہیں ہم مخلوق سے بے خبر ہونے والے، ان کے مسالے سے کس کس چیز میں فائدہ ہے مجھے کوئی بے خبری نہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، سامنے حاشیہ پڑھ لیں، اسباب ثلاثہ بقائے انسان، انسان کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ آسمان، نباتات، حیوانات، تینوں کا ذکر۔ آسمان سے بلندی سے بارش آتی ہے، اتارا ہم نے بلندی سے پانی، بے قدر اندازے کے ساتھ، اندازے کے ساتھ، تھوڑا اتارنا ہے زیادہ اتارنا ہے مجھے پتہ ہے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پس ٹھہرا دیتے ہیں اس پانی کو زمین میں، ٹھہرا دیتے ہیں، یا تو زمین جذب کر لیتی ہے اور یا چشموں کے اندر، تالابوں کے اندر، ندیوں کے اندر پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، ٹھہرا دیتے ہیں اس پانی کو زمین میں، انا، اور یقیناً ہم علی ذہاب بہ، اوپر لے جانے اس پانی کے، لقادرون، پوری قدرت رکھنے والے ہیں، ہم پانی کو لے جائیں تم پیاسے مر جاؤ، مجھے قدرت ہے۔ نمبر 2 سبب نباتات، فانشانا لکم بہ جنات، پس پیدا کی ہم نے تمہارے فائدے کے لیے بہی پانی کے ذریعے، جنات باغات، پانی کے ذریعے، باغات من نخیل، کھجوروں کے، وانا انگوروں کے، تمہارے فائدے کے لیے، فیہا باغات میں، فواکہ میوے ہیں، کثیرۃ بہت تازہ میوے، ومنہا تاکلون، من بعضیا، کچھ ان میووں میں سے تم کھاتے ہو، کچھ کھاتے ہو، خشک بطور غذا، وشجرۃ انبتنا شجرۃ، عبارت نیچے لکھی ہے، یہ مفعول ہے، فعل معصوف ہے، ہم نے اگایا درخت، بکثرت تخرج من طور سینا، جو نکلتا ہے طور سینا سے، سینا پہاڑ کا نام ہے، یہ سینا سنا سے ہے بمانا بلند، وہ چونکہ بلند بہت تھا اس لیے اس کو کہتے ہیں سینا، سینا سنا سے ہے بمانا بلند۔ تنبت بالدہن، جو برسائی، نباتات بھی اگائے، حیوانات پیدا کیے، الانعام، یہ اس میں جمع ہے، الانعام لفظ مفرد کا ہے، معنی جمع والا کریں گے۔ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم پلاتے ہیں تم کو اس چیز میں سے جو جانوروں کے پیٹ میں ہے، پیٹوں میں ہے، ہاں ضمیر جا رہی ہے انعام کی طرف، اور معنی کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، ورنہ لفظ مفرد کا ہے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے فائدے کے لیے ان جانوروں میں فائدے ہیں، بہت منافع ہیں، بہت اون بال وغیرہ، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور بعض ان جانوروں کو تم کھاتے ہو، منہا من بازیا، بعض ان جانوروں کو تم کھاتے ہو، علیہا، اور جانوروں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ اب ہے تو مجہول لیکن معنی معلوم والا کریں گے، ان کشتیوں پر تحملون، تم سوار ہوتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ربط لکھو سامنے، کشتی کی مناسبت سے کشتی والے پیغمبر کا ذکر، کشتی کی مناسبت سے دلیل نقلی تفصیلی برائے نفی شرک فی التصرف،
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، آسان ہے سورت، البتہ آگے بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف، فقال، پس حضرت نے فرمایا مقصد تبلیغ، کچھ یاد ہے نوح علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ ساڑھے بڑا افسوس ہے، یا قوم عبد اللہ، 1050 سال سورۃ عنکبوت میں جو ساتھی تھے، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 950 سال تبلیغ کی، کتنے ہو گئے؟ حساب ہی نہیں آتا، کیا کریں؟ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 950 سال تبلیغ کی، کتنے ہو گئے؟ آج کتنے ہو گئے؟ 990۔ تو 1050 سال عمر تھی، باقی کتنے بچے؟ 60۔ تو طوفان کے بعد حضرت 60 سال زندہ رہے، 1050 سال۔ یہ باتیں سورۃ عنکبوت میں ہو چکی ہیں۔ اے میری قوم عبادت کرو صرف اللہ کی، علت کیوں نہیں واسطے تمہارے کوئی الہ سوائے اس اللہ کے، افلا تتقون، کیا بس بچتے نہیں ہو تم غیر اللہ کی عبادت سے؟ اناد قوم اول، فقال المالا، پس کہا سرداروں نے، میں نے کہا تھا مالا یملا کا معنی ہوتا ہے بھرنا، جن کے پیٹ حرام کھا کھا کر بھرے ہوئے تھے، بڑے ڈھڈا والے، بڑے بڑے پیٹو، یا دوسرا معنی عرض کیا تھا مالا یملا، بھرنا جو اپنے روب، اللہ اگر چاہتا اللہ رسول کا بھیجنا تو پھر لَأَنزَلَ مَلَائِكَ، البتہ اتارتا فرشتے، وہ رسول بھیجنا تھا، فرشتے اتارتا، لا بشرن، بشر کو تو نہ بھیجتا، ماں سمینا اناد دون دوسرے دے، نہیں سنا ہم نے بہذا، یہ مسئلہ توحید لکھا ہے من التوحید، یہ مسئلہ توحید نہیں سنا ہم نے پہلے باپ داداؤں میں، ان ہوا نہیں وہ الا رجل، مگر ایک مرد ہے، بھی جنہ اس کے ساتھ جنون ہے، معاذ اللہ یہ پاگل پن ہے، لکھا ہوا ہے، اسی وجہ سے کہتا ہے کہ معبود ایک اللہ، یہ تو پاگل ہو گیا معاذ اللہ۔ فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو اس کا حتیٰ ایک وقت تک، موت تک انتظار کرو، فوت ہو گیا جان چھوٹ جائے گی ان مسائل سے معاذ اللہ۔ قال التجاہنوا، قال حضرت نے عرض کی رب انصرنی بما کذبون، اے میرے پروردگار تو میری مدد کر، کیوں؟ بما کذبون، اس وجہ سے انہوں نے مجھ کو جھٹلایا ہے، جھٹلانے کے نیچے لکھا ہوا ہے سبب عذاب جھٹلانا، اس کے اوپر لفظ رب انصرنی، مسلک الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء، رب انصرنی بما کذبون، معذرت چاہتا ہوں، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جس وقت آیا ہمارا حکم عذاب والا، وَفَارَتْ تَنُّورُ، اور جوش مارا تنور نے، میں نے تنور کا حاشیہ بھی لکھوایا تھا سورۃ ہود کے اندر، بہت ساری باتیں لکھوائی تھی، کیا مطلب ہے اس کا؟ فَاسْلُكْ فِيهَا، دوبارہ نہیں کر سکتا معذرت، فَاسْلُكْ فِيهَا من، مولانا ٹھیک ہے آنا بھی نہیں کرتے ہو، ہر جگہ باس نہیں ہو سکتی، فَاسْلُكْ، داخل کر لو تم فِيهَا، کشتی میں، من كُلٍّ زَوْجَيْنِ، ہر قسم کے جوڑے میں سے، اس نے نہیں یعنی دو، میں نے زوج کا مطلب بھی سمجھایا تھا، کچھ ویسا یاد ہے؟ زوج تو کہتے ہیں مذکر مؤنث کو، اور زوجین یہ میں نے اشارہ بھی کیا تھا، 2 نر اور 2 مادہ، ان کو تو نہیں سوار کرنا تھا، 2 نر اور 2 مادہ کو، یعنی اس نے 2 صرف نر اور مادہ، یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ وہ اہلک، اپنے اہل کو بھی سوار کر لے، داخل کر لے، الا من سبق علیہ القول، مگر اس کو سوار نہ کرنا سبقت کر چکی اس کے اوپر بات عذاب والی، ان میں سے جو کافر ہے اس کو سوار نہ کرو، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور نہ مجھ سے مخاطب ہونا ان لوگوں کی نجات کے متعلق جنہوں نے شرک والا ظلم کیا، مشرکوں کی سفارش نہ کرنا۔ حضرت نے کیوں بیٹے کی سفارش کی تھی یہ سارا سورۃ ہود میں آپ پڑھ چکے ہیں، تفصیل بیان ہو چکی ہے، وہ منافق تھا، وہ کافر تھا، پھر اس پر جو اشکالات تھے سارے جوابات وغیرہ لمبی باس ہو چکی۔ انہم مغرقون، یقیناً وہ غرق کیے ہوئے ہوں گے، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، جب تو چڑھ چکے تو وَمَمَّا، اور وہ جو تیرے ساتھ ہیں کشتی پر، فَقُلْ الْحَمْدُلِلَّہ، وظیفہ نوح وقت سواری، پس کہنا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں جو اللہ کے لئے کہ اللہ ہی کے لیے، وہ اللہ نجانا من القوم الظالمین، جس نے ہمیں نجات دی اس کے شرک کی وجہ سے عذاب کا خطرہ تھا۔ شکر ہے
مر گیا اور اللہ نے ہمیں بچا لیا. کیا جملہ لکھوایا؟ موت المشرک فتح الاسلام. وَقُلْ وظیفہ بوقت اترنے کے یہ پڑھنا ہے اور کہنا رب انزلنی منزلا مبارکان، اے میرے پروردگار اتار تو مجھ کو منزلا مبارکان، اتارنا بابرکت. منزلا مصدر میمی ہے، مصدر والا معنی کریں گے یا ظرف کا صیغہ ہے. اے میرے پروردگار اتارنا تو مجھ کو منزلا مبارکان، اتارنا برکت دیا ہوا، اطمینان ظاہری و باطنی ہو. وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو بہتر اتارنے والوں کا ہے. لکھا ہے کیونکہ وہ ما فوق الاسباب قادر نہیں تھے، اس لیے دعا مانگ. اس لیے اللہ سے کیوں دعا مانگ؟ تو ما فوق الاسباب قدرت نہیں رکھتا. ان فی ذالک یقینا اس واقعے میں لآیات، البتہ کئی نشانیاں ہیں قدرت کی. ہم دلیل نقلی تفصیلی اشہود ونا اوپر ارسلنا پر لگ لکھو. نوح علیہ السلام کی مناسبت سے دوسرے انبیاء کا ذکر. فارسلنا فیہم رسولا منہم، پس بھیجا ہم نے ان کے اندر پیغمبر. نیچے لکھا ہے ہود علیہ السلام، منہم انہی میں سے، بشریت انبیاء ثابت ہے انہی میں سے رسول تھا. کون سا پیغام دے کر؟ ان اعبدوا اللہ، یہ کہ عبادت کرو. تم نہیں بتاتے ہو، قبرستان میں بیٹھا ہوں، عبادت کرو صرف اللہ کی. ما لکم الا نہیں واسطے تمہارے کوئی الہ سوائے اس اللہ کے، کیا پس تم بچتے نہیں ہو غیر اللہ کی عبادت سے. وقال الملأ اناد قوم اول زید، کہا سرداروں نے حضرت کی قوم میں سے الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا. کافر سردار مرض اول. نمبر 2 مرض، اور جھٹلایا انہوں نے میری کائنات آخرت کی ملاقات کو. کوئی قیامت نہیں ہے، اے جہان مٹھا تیرا کہنا مٹھا. وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سبب مرض. کیوں کفر کیا، کیوں جھٹلایا؟ وجہ اطرفناہم، خوشحالی دی تھی ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں، ہم نے خوشحالی دی تھی. اطرفنا، اب کیا کہا؟ یہ مقولہ ابا ہے کالا کا. کیا کہا ان سرداروں نے؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، نہیں یہ مگر بشر ہے تم جیسا، یعنی خالی از فضیلت، معمولی بشر ہے. یاکل مما تعملون، جلدی جلدی انکار قیامت. ایعدکم، کیا وعدہ دیتا ہے تم کو، انکم یقیناً تم، اذا متم جب مر جاؤ گے، وکنتم ترابا ہو جاؤ گے مٹی، وعظاما ہڈیاں، انکم مخرجون، یقیناً تم نکالے ہوئے ہوگے. نیچے لکھو زندہ کر کے. عجیب باتیں کرتا ہے. نیچے لکھا ہے یعنی ایسا شخص بھی قابل اتباع ہے، یعنی نہیں مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں ہو جاؤ گے، پھر زندہ ہو گے. نہیں بھائی، ہمارے عقل میں یہ بات نہیں آتی. ایسا بندہ اتباع کے قابل نہیں ہے. ہاتا بمانا بعودا، یہ بات نہ پڑھنا اس کو، بعودا دور ہے. لما لام زیدہ، ما پر لکھو وہ بات، جلدی جلدی قلموں پر وہ بات. دور ہے وہ بات. توعدون، جس کا تم وعدہ دیے جا رہے ہو. بالکل کوئی زندگی نہیں ہے دوبارہ، ہمارے عقل میں بات نہیں آتی. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، نہیں وہ مگر ہماری زندگی ہے دنیا کی، ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں، بس یہی زندگی ہے. کوئی مر رہا ہے، کوئی جی رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کسی پر موت آ رہی ہے. وما نحن بمبعوثین، نہیں ہوں گے ہم زندہ کر کے اٹھائے ہوئے. ان هو الا رجل، نہیں وہ مگر ایک مرد افطرا، جس نے گھڑ لی اللہ کریم پر جھوٹ. کون سا جھوٹ؟ نیچے پڑھو کہ معبود ایک ہے، قیامت حق ہے، میں رسول، یہ جھوٹ ہے. وما نحن له بمؤمنین، اور نہیں ہم قطعا اس کی تصدیق کرنے والے ہیں. لہو واسطے اس کے ایمان لانے والے، یعنی تصدیق کرنے والے. قال دعائے حمود رب سونی، حضرت نے عرض کی میرے پروردگار. ما زائد، اما نہ سنو،
قال اما قلیل، اللہ نے فرمایا تھوڑی مدت کے بعد، کیا معنی کیا؟ تھوڑی مدت کے بعد لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ، ضرور بزر ہو جائیں گے وہ شرمندہ ہونے والے۔ میرے پیغمبر حوصلہ کرو، تھوڑی مدت گزرنے دو۔ فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ، ثمرہ مخالفت رسول، ہونا کوئی مشکل تو نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ترجمہ کر کے آگے چلا گیا، یہ ساری باتیں پڑھی ہوئی ہیں آپ کی، ترجمہ بھی آسان ہے۔ فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، بس پکڑ لیا ان کو چیخ نے چنکھاڑ، جبریل نے چیخ ماری، کلیجے پھٹ گئے۔ بالحق لکھا ہے موافق وعدہ پر حق، موافق کون سا وعدہ تھا کہ لکھا ہے لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ، یہ شرمندہ ہو جائیں گے، اسی وعدے کے مطابق آئی چیخ۔ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، کر دیا ہم نے ان کو ریزہ ریزہ۔ فَبُعْدًا، دوری ہو از رحمت، رحمت سے دوری ہو واسطے قوم ظالم کے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا، سنت اللہ کی عادت، پھر پیدا کی ہم نے ان کے بعد قرون آخرین، جماعتیں اور، وہ بھی بوجہ تکذیب رسول کے ہلاک ہوئے۔ ورنہ قرون کے سامنے حاشیے پر 3-4 لفظ لکھ لو، ترقی اور کمال کا عروج۔ قرآن میں جہاں بھی آئے قرن، بس اس سے مراد ترقی یافتہ قوم، ترقی یافتہ لوگ جن کے عروج کو کمال حاصل تھا، یہ معمولی قسم کے بندے نہیں تھے۔ اب معنی کروں، ذرا ذہن حاضر کرو۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر پیدا کی قرنا تترا، دلیل نقلی اجمالی سوم از انبیاء علیہ السلام، دلیل نقلی کی 7 قسمیں ہیں، ایک قسم از انبیاء اجمالا۔ ثم ارسلنا، ماضی استمراری والا معنی کرنا، وہ خیال کرنا، پھر بھیجتے رہے ہم اپنے پیغمبر، بھیجنا صرف یہ من نہیں کرنا ہم نے بھیجے نا، ہم بھیجتے رہے اپنے رسول پیغمبر، تترا لگاتار بھیجتے رہے۔ آگے بھی سنو، سب میں ماضی استمراری والا معنی ہے۔ کلما جاء امت رسولها، جب کبھی آتا رہا امت رسولها، کسی امت کے پاس اس کا رسول جب کبھی آتا رہا، کذبوا، اس کو وہ جھٹلاتے رہے۔ سب میں ماضی استمراری پاس کنٹینیوس والا معنی۔ فَأَتْبَعْنَاهُمْ بَعْضَهُمْ بَعْضًا، پیچھے لگاتے گئے، ہم پیچھے لگاتے گئے، ماضی استمراری۔ کیا پیچھے لگاتے گئے؟ پیچھے لگاتے گئے ان کے باس کو باس کے، کیا مطلب ہے اس کا؟ نیچے لکھا ہے ہلاکت لگاتار میں، ہم نے بھی پھر یوں کیا، ایک کو ہلاک کیا، دوسری قوم اس کو ہلاک کیا، تیسری، وہ جھٹلاتے رہے، ہم بھی ہلاکت لگاتار دیتے گئے، دوسرے لاتے گئے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، اور بنا دی ہم نے ان کو باتیں بلا نشان۔ موسیٰ وَخَاضِرِ، نقلی تفسیر موسیٰ علیہ السلام، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی ہارون کو بے آیاتنا، اپنی آیات کے ساتھ، وَسُلْطَانِ مُبِین، اور سند واضح کے ساتھ، واضح سند معجزات دے کر فرعون کی طرف مالے اس کے سرداروں نے فاستکبروا، پس آکڑ کی انہوں نے، علت وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور پہلے ہی سے تھے قوم سرکش، آکڑ کی۔ فَقَالُوا، کیا سے فرعونی انہوں نے کہا، أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا، کیا ہم تابع ہو جائیں 2 بشروں کے؟ أَنُؤْمِنُ کا یہاں کیا معنی کیا؟ تابع ہو جائیں، لکھو تو صحیح۔ کیا ہم تابع ہو جائیں 2 بشروں کے جن کو کوئی امتیاز حاصل نہیں؟ نیچے لکھا ہے تحقیر شخصی، ان کی شخصیت کی تحقیر اور حکارہ سے ان کو دیکھ رہے ہیں۔ کون سے 2 بشر؟ مثلنا، جو ہم جیسے ہیں، یعنی خالی از رسالت، ہم ان کے تابع ہو جائیں۔ وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، تحقیر قومی، قوم کی تحقیر، اور ان دونوں کی قوم واسطے ہمارے عابد غلامی کرنے والی ہے، ان کی قوم ہماری یہ من نہیں کرنا عابدون ہماری عبادت کرنے والی ہے، کیا معنی عابدون کا؟ غلامی کرنے والی۔ حاشیہ پڑھو، جب پڑھی نہیں ہے تو کیا آگے
گیا پڑھائیں گے. اور نہیں کیا کیا سے فرعون کا خیال سنو. جب دنیاوی ریاست ہمیں حاصل ہے پاس دنیاوی نہیں تو دینی کیوں ملے؟ بات سمجھ آ گئی مانا؟ آگے چلو. فَقَسَّبُوهُمَا جُھلایا فرعون نے ہما ان دونوں موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو سمرا ہو گئے من المہلکین ہلاکیوں میں سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا بعد از ہلاکت البتہ تاکید دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب لعلہم یہتدون تاکہ وہ راہ پر قائم رہیں بنی اسرائیل. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْیَمَ وَأُمَّهُ آیَةً دلیل نقلی تفصیلی پنجم آد عیسیٰ علیہ السلام اور مریم اور بنایا ہم نے ابن مریم حضرت مریم کے بیٹے کو وَأُمَّهُ صدیقہ اور اس کی اماں کو قدرت کی نشانی. مریم کا بیٹا اور اس کی ماں قدرت کی نشانی. ہونا یہ ذہن میں رکھو پورے قرآن میں سوائے حضرت مریم کے کسی عورت کا نام نہیں ہے. کوئی سوال کرے عورت قرآن میں کس عورت کا نام ہے تو حضرت سارے بتاؤ نا. مریم کا معنی بھی بتایا تھا عابدۃ اللہ. ہائے ہائے اللہ کی عبادت کرنے والی. تو اللہ نے اشارہ کر دیا جو خود اللہ کی عبادت کرنے والی ہے وہ معبود کیسے بن سکتی ہے. جو جملہ سنانا ہے وہ غور سے سنو. عوام کو سنانا اللہ آپ کو توفیق دے کہ مریم پورے قرآن میں اللہ نے سوائے حضرت مریم کے کسی عورت کا نام نہیں لیا. کیوں؟ اس لیے سورۃ توبہ میں بات آئے گی وہاں بھی اگر مجھے یاد آئی تو میں کہہ دوں گا. قالت النصارى المسیح ابن اللہ. عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. فرمایا جھوٹ نہ بولو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا نہیں مریم کا بیٹا ہے. مولانا سنانا عوام کو وہ حوالہ بھی کھول کر دکھانا ہے. نمبر 30 ہے سورۃ توبہ کی. چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا پردہ ہے آواز کا پردہ ہے اسی طرح عورت کے نام کا بھی پردہ ہے. جب تک کوئی مجبوری نہ ہو شناختی کارڈ پاسپورٹ وغیرہ مجبوری ہے عورت کے نام کا پتہ بھی غیر محرم کو نہیں ہونا چاہیے. اب الیکشن ہوتے ہیں عورتوں کے نام کے بینر لگے فلانی جڑی ووٹاں تے اٹھی کھلوتی ہے ووٹ دی وئی کو انداز ہے گورڑا تھی ویس ووٹاں تے اٹھی کھلوتی ہے. آبیناہما الی ربوۃ اور ٹھکانہ دیا ہم نے ان دونوں کو حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کو پیدائش کے وقت کس طرف ٹھکانہ الی ربوۃ ٹیلے کی طرف. ربا ٹیلے کو کہتے ہیں. مولا سامنے لکھو بلند زمین. مراد بیت المقدس. عاد ابن عباس باقی جگہوں سے یہ جگہ بلند تھی اس کو ربا فرمایا. قادیانی بےایمانوں نے اسی سے ربا کا لفظ نکالا ہے اور نام رکھا جگہ کا ربا. وہ کہتے تھے یہ غلام قادیانی کانا تو یہ مسیل عیسیٰ ہے. عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے مسیل مسیح ہے مسیل عیسیٰ. تو مرزا قادیانی لکھا کہ میرے پاس بھی فرشتہ آتا تھا نبی پاک کے پاس جبریل آتا تھا میرے پاس بھی آتا تھا وہی لاتا تھا. اس کا نام تو جبریل تھا تیرے فرشتے کا اس نے کہا اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی. تو گڑ میں رکھتا تھا کھانے کے لیے اور ڈھیلے رکھتا تھا مٹی کے استنجا کے لیے. تو بھول جاتا تھا ڈھیلے کھا لیتا تھا گڑ سے استنجا شروع کر دیتا. یہ نبی ہے یہ منہ اور مسور کی دال. الى ربوۃ ذات قرار معین اور ٹھکانہ دیا ہم نے ان دونوں کو حضرت مریم اور عیسیٰ کو طرف ٹیلے کے ذات قرار جو ٹھہرنے کی جگہ تھی. اوپر لکھو یعنی پر امن یعنی اور معین چشمے والی. چشمہ بہ رہا تھا. سورۃ مریم بھول گئی قد جعل ربک کے تحتک سریا. اللہ نے تیرے قدموں میں پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے. سبحان اللہ. یا ایھا الرسول دلیل نقلی اس پر نمبر 6 لکھیں 6 کا ہندسہ لکھ دیں. چھٹی نقلی دلیل آ گئی جمالیت جمیع انبیاء سارے انبیاء سے دلیل نقلی برائے نفی شرک فعلی. یا ایھا الرسول اے رسولو. اوپر عربی والے عربی میں لکھیں اردو والے اردو میں لکھیں. قلنا لہم فی زمانہم مدارک کا حوالہ قلنا لہم فی زمانہم. اردو والے لکھے اردو والے دوست یہ بات ہم نے ان کو اپنے زمانے میں کہی تھی. یہ بات ہم نے ان کو اپنے زمانے میں کہی تھی. تمام نبیوں کو اپنے اپنے زمانے میں اللہ نے یہ کہا تھا. عربی والے عربی میں لکھے خامسہ سادسہ سابعہ قلنا لہم فی زمانہم.
اپنے اپنے زمانے میں رسولوں کو فرمایا کیا؟ اے او رسولو کلو من الطیبات، کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے توحیدیہ، اوپر لکھا ہوا ہے، آسان ہے بات، یقیناً یہ طریقہ ایل اسلام اشارہ ہے، اشارہ لکم من الدین ما وصی بہ نوح و ابراہیم، جو تمام انبیاء کی طرف ہم نے شریعت نازل کی تھی اور جو دین مقرر کیا تھا اس کا اشارہ ہے۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یقیناً یہ طریقہ توحیدیہ، امتکم طریقہ ہے تمہارا، یہ طریقہ توحیدیہ طریقہ ہے تمہارا، امۃ واحدہ، حالانکہ کہ وہ طریقہ ہے ایک، سارے انبیاء کا طریقہ ایک ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ واو تفسیریہ، لکھے علماء واو تفسیریہ، اب تفسیر آ گئی، وضاحت آ گئی، وہ سارے انبیاء کا طریقہ ایک کون سا ہے؟ وہ یہ ہے، خلاصہ انا ربکم فادعون، میں ہی تمہارا رب ہوں، مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کا مالک، بیٹے بیٹیاں دینے والا، حاجت روا، ڈوبتی کشتیاں پار لگانے والا، میں ہی تمہارا رب ہوں، ضروریات پوری کرنے والا۔ فاتقون، پس بچو تم غیر اللہ کی عبادت سے، بچو تم۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، شکوہ اور جواب سوال بھی ہے، سوال سامنے لکھو، بالکل 2-3 لفظ ہیں۔ جب سب انبیاء کا طریقہ ایک تھا تو اختلاف کیوں پڑا؟ جب سب انبیاء کا طریقہ ایک تھا تو اختلاف کیوں پڑا؟ دین میں ٹکڑے ٹکڑے کیے، کلو حزب بما لدیہم فرحون، بما ما پر لکھیں دین، کلو حزب ہر لشکر، ہر جماعت، ہر ٹولہ، ہر فرقہ، ہر گروہ، کلو حزب ہر گروہ، بما اس دین کے ساتھ، ما کا معنی لکھوایا دین، ہر فرقہ ہر جماعت، بما اس دین کے ساتھ لدیہم جو ان کے پاس ہے، فرحون خوش ہونے والے ہیں، ہر فرقہ خوش ہے اپنے دین پر، اپنے مذہب پر، لکھیں گے اسی کو حق سمجھتے ہیں۔ فَذَرْهُمْ، سامنے عنوان لکھو جی، بالکل ذروں کے سامنے، اوپر نہیں لکھنا، مہربانی فرمانا۔ منکرین کی 14 اوصاف قبیحہ، بری بری عادتیں، منکرین کی 14 اسباب قبیحہ، میں معنی کر لوں، نمبر پھر لکھواؤں گا، 14 گندی 14 عادتیں منکرین کی آ رہی ہیں۔ فَذَرْهُمْ، بیان تنبیہات، میں کیا تھا بیٹھا ہوں، کیا لفظ میں نے بولا ہے؟ بیان، چپ کر گئے ہو، یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ ٹھیک کرو نا، بیان تنبیہات، ذرہم میرے محبوب، چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو، بس یہاں سے چھوڑ کر چلے جاؤ، نہ غم نہ کرو، کیا لکھا ہے یعنی غم نہ کرو، فی غمرتہم، ان کی جہالت میں، حتیٰ ہی ان ایک وقت تک، یعنی موت تک ان کو چھوڑ دو، یعنی پرواہ نہ کرو۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، آیا گمان کرتے ہیں، انما ما موصولہ ہے خیال کرنا، نہ بھی انما آ گیا، کیا چیز کے ساتھ ہم ان کی امداد کر رہے ہیں؟ مال اور بیٹوں کے ساتھ، تو پھر ان کا کیا خیال ہے؟ ہم ان کو مال زیادہ دے رہے ہیں، بیٹے دے رہے ہیں، اولاد، تو کیا خیال ہے؟ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرِ، ہم جلدی کرنے واسطے ان کے نیکیوں میں، ہم ان کو مال اولاد دے رہے ہیں تو ہم ان کی نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں، نہ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ، بلکہ نیچے لکھو یہ بات ہرگز نہیں، یہ بات بلکہ لا یشعرون، نہیں جانتے وہ اس کی وجہ کو۔ اللہ کافر و مشرکوں کو مال اور بیٹے زیادہ دے رہا ہے، ان کو وجہ پتہ نہیں، لکھا یعنی استدراج ہے، درجہ بدرجہ میں ان کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہوں۔ ان الذین هم من خشیت، دفیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا اعادہ، 3 امور پھر دہرائے۔ امر اول خاشعون، ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کی ہیبت کی وجہ سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں۔ اب مشفقون کے اوپر حاشیے پر لفظ لکھے، بالکل اوپر نہیں جانا مہربانی، جہاں 703 لکھا ہو اس کے اوپر لکھ لیں، 7 صفات مومنین۔ اب آپ کے پاس
پاس قلم ایک رنگ کا ہے تو نمبر آپ کو مل جل جائیں گے، میں کیا کروں؟ قلم الگ الگ رنگ والے ہوتے، نمبر نہ ملتے جلتے۔ مومنوں کی 7 صفتیں ہیں، یہاں فٹ کریں گے۔ ایک صفت ڈرنے والے والذین، نمبر 2، اور وہ جو ابھی ایک نمبر نہیں لکھنے، مہربانی کرنا نمبر نہیں لکھنے، نمبر میں لکھواؤں گا، مانا کر لوں پہلے۔ یہ تو اس قرآن کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں نا، وہ الگ دوسرا انداز ہے نمبر والا۔ والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون، 2، اور وہ جو اپنے رب کی آیات کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، سوم، وہ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے، نمبر 4۔ والذین یؤتون ما آتوا، سبحان اللہ، اس پر لکھے اعادہ امر سوم، لکھے اعادہ، دوبارہ دہرایا امر سوم، یعنی اعمال خیر، یعنی آپ کے پاس یؤتون کا معنی لکھا ہوا ہے یفعلون، کرتے ہیں، خیال، وہ لوگ جو کرتے ہیں، ما آتوا، جو کام کرنے کے ہیں، کرتے ہیں جو کام کرنے کے ہیں انہیں بجا لاتے ہیں۔ فَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور دل ان کے ڈرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ انہم الی ربہم راجعون، یقیناً وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ کرتے تو ہیں جو احکام بجا ہوا یا نہ ہوا یہ تو پتہ چلے گا بعد میں۔ اولئک، سمجھ یہ لوگ ہیں، یہی لوگ